اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق اللہ العظیم۔ کافروں کو تنبیہ تھی، یعنی روکا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام مت لگاؤ۔ الزام کیا لگاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ یا تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یا تو ان کے اوپر جنون طاری ہے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ پاگل ہیں، یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بل نہیں، نہ محمد الرسول اللہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی محمد الرسول اللہ پر جنون طاری ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وما صاحبکم بمجنون، لوگو تمہارا جو ساتھی ہے یہ مجنون نہیں ہے، اس کے اوپر جو کچھ اترتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے اترتا ہے۔ فرمایا اصل وجہ کیا ہے، یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے، ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں۔ اب آخرت پر یہ لوگ یقین کیوں نہیں رکھتے تھے اور محمد الرسول اللہ پر ایسے بہتان اور الزام کیوں لگاتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آزادی۔ اگر آخرت پر یقین رکھ لیا جائے، اللہ پر ایمان لے آیا انسان، تو پھر کیا ہے، دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر کئی خداؤں کو خدا نہیں بنا سکتے، پھر ایک ہی خدا کو ماننا پڑے گا۔ اور مشرکین کی تو ہر بیماری کے لیے ایک خدا تھا، روزی کے لیے الہدا، اور اسی طریقے سے اولاد کے لیے الہدا، کوئی مرض تھی، کوئی تکلیف تھی، کوئی پریشانی تھی، اس کے لیے الہدا خدا تھا، تو وہ کہاں پر ایک خدا کو برداشت کر سکتے تھے؟ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی پناہ سے نکل کر کئی خداؤں کو خدا بنایا تھا اور آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہاں تک بچو گے؟ اور دنیا کے اندر بھی تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ فرمایا یہ تو میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین درمیان کے اندر جتنے بھی اختیارات ہیں یہ میرے ہیں نا، ادھر دنیا میں بھی مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ چھوٹ میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، اس چیز کا یہاں پر بیان ہے آج کے درس میں۔ افلم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ الی ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیٹھ کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان میں سے اور زمین میں سے۔ انسان جہاں کہیں بھی جائے تو اس کے منہ کے سامنے آسمان بھی آگے زیادہ ہوتا ہے اور زمین بھی آگے ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جہاں بھی جائے اس کے پیچھے بھی آسمان ہوتا ہے اور زمین بھی پیچھے ہوتی ہے۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی انسان ہو اور وہ دنیا کو چھوڑ کر باہر نکلا ہو؟ نہ، مرے گا تو اسی آسمان اور زمین کے اندر اندر ہی۔ اس آسمان اور زمین کو چھوڑ کر کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو آسمان اور زمین کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب کچھ سارا میرا ہے تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں تمہیں آخرت کے اندر تو عذاب دوں گا ہی دوں گا، اگر میں چاہوں تو میں تمہیں دنیا کے اندر بھی عذاب دے سکتا ہوں۔ عذاب کیسے دے سکتا ہوں کہ یہ جو آسمان اور زمین تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اگر میں چاہوں، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم ان کو زمین کے اندر دنسا دیں، زمین پھٹنے کے بعد انہیں اندر دنسا دیں۔ تو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ قارون کو زمین کے اندر اللہ نے دنسایا کہ نہیں دنسایا؟ مال سمیت دنسایا کہ نہیں؟ فرمایا او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان میں سے کہیں سے ایک ٹکڑا گرا دیں۔ ہو سکتا ہے؟
یعنی جو اللہ آسمان سے بارش گرا سکتا ہے وہ اللہ آسمان کا ٹکڑا نیچے نہیں گرا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں پکڑ سکتا ہوں اسی دنیا کے اندر بھی، لیکن کیا پکڑتا نہیں ہوں، جلتی جلتی کسی کو پکڑتا نہیں. کیوں؟ اللہ کی جو ذات ہے وہ رحیم ذات ہے اور رحم کرنے والی ذات ہے. اور دوسری صفت اللہ کی کیا ہے؟ حکیم، حکمت والا ہے اللہ، ہر کام تسلی بخش اللہ کرتا ہے. اور دوسرا حلیم، بردبار ہے، یعنی جلتی جلتی غصہ نہیں آتا. فرمایا ان فی ذالک، بے شک ان باتوں کے اندر لآیتن، نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس آدمی کے لیے جس کے دل کے اندر انابت ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اللہ کی طرف مڑیں گے نا پھر تو چھوٹی سی چھوٹی نشانی بھی آپ کو فائدہ دے گی، لیکن اللہ کو دل سے نکال کر اللہ سے منہ جب موڑ لیں گے پھر آسمان جتنی بھی بڑی نشانی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہی وجہ تھی کہ کافر تھے، کافر دلوں کے اندر مہر لگی تھی، اس مہر کی وجہ سے انہیں بڑی بڑی نشانیاں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. اور صحابہ تھے، چھوٹی سی چیز کو دیکھتے تھے، اس کے اندر اتنا گہرا سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے، پھر اللہ کی قدرت کے اندر کئی نشانیوں کو دیکھتے تھے. یاد رکھ لیں کہ قساوت قلبی یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے. انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے، دل کی سختی سے بڑا عذاب اللہ کا کوئی نہیں. اور اللہ اس کو کیا بیان کرتے ہیں؟ ثم قست قلوبہم، پھر ہم نے ان کافروں کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور سخت بھی کیسا کیا؟ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا. کیوں؟ پتھروں کے اندر پھر نرمی ہوتی ہے. یاد رکھ لیں پتھروں کے اندر پھر نرمی ہوتی ہے. یہی پتھر ہیں، انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہے، آخر وہ پھوٹتے ہیں تب ان سے پانی نکلتا ہے. اور بعض پتھر آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ پہاڑ سے نیچے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں پہاڑوں سے نیچے. لیکن انسان کا یہ جو دل ہے جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی بات نہیں بیٹھتی. فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف دل سے رجوع کرتے ہیں ان کے لیے کئی قسم کی نشانیاں ہیں. اب عبد منیب کا تذکرہ آیا، یعنی رجوع کرنے والے انسان کا تذکرہ آیا. اور ان میں دو بڑے رجوع کرنے والے تھے، ایک داؤد اور ایک سلیمان علیہ السلام. تو ان کا تذکرہ یہاں پر آ گیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا، آتینا ہم نے عطا کیا، داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی طرف سے، فضل. اللہ فرماتے ہیں میں نے خود ان کو اپنا فضل عطا کیا. اور داؤد علیہ السلام پر اللہ کا کیا فضل تھا؟ سب سے پہلا فضل اللہ نے رسالت دی، یعنی نبی بنا کر بھیجا. اور اس کے بعد انہیں کتاب ملی، 4 آسمانی بڑی کتابوں میں ایک کتاب انہیں زبور عطا کی گئی. اور دوسری سب سے بڑی جو انہیں اللہ نے وہ دی تھی نعمت اور فضل، وہ کیا تھا؟ آواز بہت خوبصورت تھی. ایسی خوبصورت آواز تھی، ابھی چل کر پڑھیں گے کہ پہاڑ پرندے ان کے ساتھ جھومتے تھے. ادھر یہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے، ساتھ پہاڑ بھی جھوم جاتے، پہاڑ بھی ساتھ کیا کرتے؟ انہی الفاظ کو دہراتے، جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، منا اپنی جانب سے، فضل. اور یہ اللہ کی عطا ہے، پھر دہراتا ہوں، بار بار اس چیز کو بیان کرتا ہوں. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اس کے اندر انسان کا کوئی کمال ہے ہی نہیں، انسان کا کوئی کمال نہیں، چاہے وہ مال ہے، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، جسم اچھا ہے یا علم والا ہے، وہ کوئی کمال انسان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انسان کا نہیں. وہ کس کا کمال ہے؟ اصل میں اللہ کا کمال ہے. تو فرمایا یا جبالو قلنا، یا جبالو ہم نے کہا اے پہاڑو،
اوبی، تم دہراؤ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کو، یعنی ادھر سے داؤد تلاوت کریں زبور کی، تم ساتھ تلاوت کرو، اور والطیرہ، اور پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اوپر سے پرندے گر جاتے نیچے، ایسے وجد کے اندر یہ آیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے۔ آواز کا خوبصورت ہونا انسان کے بس کے اندر نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آواز ان کی خوبصورت اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں انسان کو ویسے ہی مزہ آتا ہے، انسان وجد کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آپ زمانوں کے اندر اٹھا کر دیکھیں، یہی 100 سال 150 سال پہلے بھی ایسے لوگ وہ گزرے ہیں کہ جو قرآن پڑھا کرتے تھے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تو لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو جاتی، ایسی تلاوت تھی ان کی۔ تو یہ اللہ کسی کسی کو کمال عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اسی فضل کا ایک ثمرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب لوہے کو نہ وہ آگ کے اندر پگھلاتے اور نہ ہی کچھ، سیدھا ہاتھ میں جب داؤد علیہ السلام پکڑتے وہ موم بن جاتا، یعنی بالکل جس طرف پر وہ اسے موڑنا چاہتے وہ مڑ جاتا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ان کا۔ اب یہ لوہے کو کیوں نرم کیا؟ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، تاکہ بناؤ آپ سابغات زرع، اور مکمل زرع۔ یہ زرع جنگی لباس ہوتا تھا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا انسان کا جسم ڈھک جاتا۔ پھر فائدہ کیا ہوتا ہے اس زرع کا؟ نہ تیر اثر کرتا اور نہ ہی تلوار اثر کرتی، لوہے کا لباس تھا۔ تو فرمایا آپ کیا کریں، لوہے کے لباس کو بنائیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، وہ بیت المال سے نہیں لیا کرتے تھے۔ بیت المال سے لینا ناجائز نہیں تھا، لیکن ان کا ورع اور تقوی یہ تھا کہ وہ بیت المال سے لیا نہیں کرتے تھے۔ آپ خلیفاؤں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ انہوں نے بیت المال سے لیا ہے، لیکن بقدر ضرورت لیے ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر گزارش کی تھی، پہلے کچھ عرصہ بیت المال کے بغیر گزارا، لیکن پھر فرمایا کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے؟ بیت المال سے پھر بقدر ضرورت لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَاعْمَلُوا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ کیا کرو؟ زرع بنائیں، مکمل قسم کی زرع۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور یہ زرع کی کڑیاں ہوتی تھی جو آپس میں ملتی تھی، مثال کے طور پر آگے کا ایک حصہ اور پیچھے کا ایک حصہ ملانے کے لیے کڑیاں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اے داؤد کیا کرو؟ اندازہ کرو، یعنی اندازے کے ساتھ درست کڑیوں کو جوڑو۔ کیا سمجھ آئی؟ کہ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام سپرد کیا گیا ہے، اس کام کو مکمل کرو، اس کام کو ادھورا مت چھوڑو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور کیا؟ یا آل داود اعملوا صالحا، اے داؤد علیہ السلام کی آل یعنی ان کی اولاد، تم لوگ نیک عمل کرو۔ نیک عمل یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہاں پر ایک اور اشارہ ہے اس لفظ کو بڑھا کر کہ اے داؤد سارا دن زرع بنانے میں ہی نہ لگے رہنا، اللہ کو مت بھولنا۔ اور جو شخص اللہ کو نہ بھول کر اپنی روزی کماتا ہے، یعنی اللہ بھی یاد ہے اور روزی بھی کما رہا ہے، اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال کی روزی طلب کرنے والا بشرطے کہ سارے فرائض کو سر انجام دے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور سارا دن اگر روزی حلال کی کمائے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حق کو پورا نہیں کر رہا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک میں اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو بصیرٌ، اسے دیکھنے والا ہوں۔ میری نگاہ ہے تمہارے اوپر اے داؤد،
جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری اولاد جو کچھ کر رہی ہے، میں اللہ اسے دیکھنے والا ہوں۔ اس چیز کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ لفظی ترجمہ، افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو کچھ ان سے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان میں سے اور زمین میں سے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو دنسا دے زمین کے اندر، اور نسقط یا گرا دے، علیہم ان کے اوپر، کے سبب من السماء، آسمان کا ایک ٹکڑا، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک ان باتوں کے اندر نشانیاں، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، منا فضلا، اپنی طرف سے فضل، یا جبال قلنا، یا جبال ہم نے کہا اے پہاڑوں، اوبی معہ والطیر، آپ ان کے ساتھ دہراؤ تسبیح کو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، کیوں؟ ان اعمل سابغات، تاکہ بنائیں وہ زرع، وقدر فی السرد، اور اے داؤد ان کے اندر جو کڑیاں ملانی ہیں وہ اندازے کے ساتھ ملا ہوا، عمل صالحہ، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں اللہ دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ